فرجات اچھا لڑکا نہیں ہے ایزل، تم جانتی ہو نا کس طرح اس نے ہمیں اپنا دشمن سمجھا ہوا ہے، تمہارے ماموں کی زمین پر بھی قبضہ کیا ہوا ہے۔ ساجدہ بیگم نے تیار ہوتے ایزل کے کانوں میں زہر اڑیلا۔ ایزل اس چیز کی عادی تھی، جب جب اس کی پھپھو اور ان کے بیٹے سے ملنے کا اتفاق ہوتا تھا اس کی ماں اسے یہی باتیں دہراتی تھی۔ تمہارے باپ نے تو اپنی بہن کی محبت میں رشتہ دے کر طے کر دیا، مگر وہ لوگ تمہیں نہیں اپنائیں گے۔ میں بھی دشمنی ختم کرنے کے لیے تمہارے بابا سے بیاہی گئی تھی۔ لوگوں نے کبھی میرے گھر والوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، ان کی زمینیں انہیں نہیں دی، اب تمہارے مستقبل کے لیے ایک حویلی کیا مانگی، وہ بھی کنگال بن گئے۔ ایزل نے اپنی جولری پہنی، اسے ان سب چیزوں میں دلچسپی نہیں تھی۔ رہی فرجات کی بات تو وہ اسے ویسے ہی سخت گیر انسان لگتا تھا، البتہ اسے اپنی پھپھو بہت عزیز تھی۔ ایزل نے دوپٹہ اپنے کندھوں پر پھیلایا تو ساجدہ نے ناگواری سے ایزل کو دیکھا۔ تم جا رہی ہو شادی میں تو لوگوں کو دکھاؤ تاکہ کوئی تمہیں چن لے اور فرجات سے تمہارا پیچھا چھوٹے، پر میں انکمفرٹیبل فیل کر رہی ہوں۔ وہ انگلیاں موڑ کر بولی، یہ لباس اس کے لیے چست تھا۔ کچھ نہیں ہے، ایک طرف کرو دوپٹہ اور چلو اب۔ ان کی ہدایت پر ایزل کو دوپٹہ ایک طرف رکھنا پڑا۔ وہ اپنی ماں کی کٹ پتلی بنی رہتی تھی۔ وہ نازک سی موم کی گڑیا تھی جسے اس کی ماں اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتی تھی۔ فرجات، بیٹا میری بات سنو۔ انہوں نے تیار ہوتے فرجات کو مخاطب کیا۔ سفید رنگ کے کلف لگے شلوار قمیض میں اس کی سرخ و سفید رنگت چمک رہی تھی۔ وہ بہت کم شادیوں میں جایا کرتا تھا، وجہ اس کی حد سے زیادہ مصروفیات تھیں۔ اس کے جان عزیز دوست اور کزن کی شادی نہ ہوتی تو وہ اب بھی نہ جاتا۔ خان حویلی کا اکلوتا چشم و چراغ اس کے والد کا انتقال چند سال پہلے ہوا تھا، جس کے بعد اسے سردار کی گدی سنبھالنا پڑی تھی، جس کی وجہ سے اس کی طبیعت میں سختی آ چکی تھی۔ جی کہیں، تمہیں پتہ ہے نا وہاں ایزل اور ساجدہ بھی ہوں گی؟ جانتا ہوں، اس نے مختصر جواب دیا۔ وہ اس رشتے کو ہمیشہ سے نظر انداز کرتا آیا تھا، کیونکہ وہ اچھی طرح ساجدہ کے رویے سے واقف تھا۔ ایزل اس کے نکاح میں کئی سالوں سے تھی، مگر اس نے کبھی ایزل کی جانب توجہ نہیں دی تھی۔ وجہ ایزل کے ننیال والوں سے دشمنی بھی تھی۔ اس کا شادی کا دور دور تک کوئی ارادہ نہیں تھا۔ جانتے ہو تو اس سے کیوں نظر چراتے ہو؟ تم نے ایزل کو یاد بھی ہے پچھلی بار کب دیکھا تھا؟ 2 سال پہلے، اور اب تم اس سے ملو گی۔ تب وہ بچی تھی، مگر اب وہ بڑی ہو گئی ہے۔ تو وہ اس بات پر جھنجھلا جاتا تھا، تو یہ کہ تمہیں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ بہت سی لڑکیوں کی مائیں مجھے تمہارے رشتے کے لیے کہہ چکی ہیں، انہیں یہ لگتا ہے کہ ایزل اور تمہارا رشتہ کبھی مضبوط نہیں ہو پائے گا۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہی ہیں، مگر میں ابھی کسی سے شادی میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں۔ ایزل اب 18 کی ہو گئی ہے۔ میں نے ان عورتوں کو ٹکا سے جواب دے دیا ہے کہ میری بھتیجی میری بہو بنے گی۔ وہ مجھ سے بہت چھوٹی ہے اور اس جیسی بچی میرا انتخاب کبھی نہیں ہو سکتی، آگے جا کر بھی نہیں۔ تم کیا اسے چھوڑ دو گے فرجات؟ تو وہ تمہارے نکاح میں ہے، تمہاری غیرت ہے۔ انہوں نے فرجات کو ہوش دلانا چاہا۔ ممانی رخصتی کے لیے کبھی نہیں مانے گی، پھر وہ بٹھا کر رکھیں گے اسے گھر۔ اس نے بات گول مول کر کے جواب دیا۔ بہرحال آج تم اس سے ملو گے، بات کرو گے، میں نہیں چاہتی کہ لوگوں کو مزید باتیں بنانے کا موقع ملے۔ ان کی بات حکم کی مانند تھی۔ وہ جانتی تھی کہ فرجات ان کی بات کبھی نہیں ٹالے گا۔ وہ محض سر ہلا کر رہ گیا، کیونکہ وہ مزید بحث کر کے ان کی طبیعت خراب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چلے اب اگر آپ تیار ہیں تو پریٹی لیڈی۔ ماحول کو ہلکا کرتے اس نے اپنا بازو حلیمہ بیگم کے گرد حائل کیا اور انہیں لیے باہر کی جانب نکل گیا۔ چند منٹ کی ڈرائیو کے بعد وہ وینیو پر پہنچ چکے تھے۔ بڑے سے لان میں یہ فنکشن رکھا گیا تھا۔ وہ ساجدہ بیگم کو اندر چھوڑ کر باہر آیا۔ پارکنگ کی الگ سے دی گئی جگہ پر لائن سے گاڑیاں لگی ہوئی تھیں۔ اس نے اپنی سگریٹ جلائی اور اپنی کار سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ جس طرف وہ کھڑا تھا اس طرف قدرے اندھیرا تھا۔ کہاں رکھ دیا، مل کیوں نہیں رہا؟ اسے برابر والی گاڑی سے نسوانی آواز آئی۔ ایزل اندر جھکی اپنا پرس تلاش کر رہی تھی، جو وہ گاڑی میں ہی بھول گئی تھی۔ فرجات کی نظر یک لخت اٹھی۔ اس لڑکی کا چہرہ وہ دیکھ نہیں پایا، مگر سفید جھلملاتے شرارے میں ملبوس اس لڑکی کی پتلی کمر، چولی چھوٹی اور تنگ ہونے کی وجہ سے جھانک رہی تھی۔ فرجات نے آج سے پہلے کبھی کسی کو یوں نوٹس نہیں کیا تھا۔ ایزل کے جھکے ہونے کی وجہ سے اس کی کمر نمایاں ہو رہی تھی۔ فرجات نے فوراً نظریں پھیری۔ مل گیا، شکر۔ ایزل نے گہری سانس بھری اور اپنا پرس اٹھاتے گاڑی کا دروازہ بند کیا۔ فرجات نے سگریٹ گاڑی کے بونٹ پر مس لی۔ سامنے کا منظر دیکھ کر اسے یقین نہیں آیا۔ یہ وہی ایزل تھی جو چند سال پہلے تک 2 پونی بنائے گھومتی تھی۔ اس کے لباس کی آستینیں سرے سے ہی غائب تھیں۔
جبکہ چولی سے پیٹ بھی جھانک رہا تھا۔ وہ مانتا تھا کہ حویلی کے لوگ ماڈرن ہو چکے ہیں، مگر اس قدر فحاشی کی امید اسے نہیں تھی۔ تم ایزل ہو؟ اس کی گھمبیر آواز پر ایزل نے چونک کر سامنے دیکھا۔ اندھیرے میں مقابل کا چہرہ واضح نہیں ہوا تھا، مگر اس کا لمبا چوڑا وجود ایزل کو خوفزدہ کر چکا تھا۔ آپ کون؟ وہ گھبرائی۔ میں نے جواب پوچھا ہے، تم سوال نہیں کر سکتی لڑکی۔ فرجاد نے ایک لمحے میں اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے اندھیرے والے حصے میں کھینچتے گاڑی سے لگایا۔ ایزل نے ارد گرد نظر دوڑائی جہاں دور دور تک کوئی نہیں تھا۔ جی، کس کو دکھانے کے لیے اتنا بےباک لباس پہنا ہے؟ ایزل اسے منہ توڑ جواب دینا چاہتی تھی، مگر اس کی آواز کا رعب ایزل کو روک رہا تھا۔ ایزل نے زوردار انداز میں چلانا شروع کیا، مگر فرجاد نے اسے کمر سے جکڑ کر اس کے لبوں پر ہاتھ رکھا۔ تمہارے یہ کپڑے، دل کر رہا ہے آگ لگا دوں۔ تم جیسی لڑکی کو شاید اپنی نسوانیت کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ اس میں شاید تمہارا قصور نہیں ہے، تمہاری تربیت ہی ایسی ہوئی ہے۔ ازمیر نے اس کے لبوں سے اپنا ہاتھ سرکایا، مگر اس کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ایزل کو اپنی پسلیاں ٹوٹتی محسوس ہوئیں۔ آپ پلیز چھوڑیں میں ایسی لڑکی، وہ دبا دبا چلائی۔ تمہارے لباس سے پتہ چل رہا ہے میرا لمس اتنا برا لگ رہا ہے جبکہ محرم ہوں تمہارا، مگر دیکھو میں ایسی لڑکی کو منہ لگانا بھی پسند نہ کروں۔ سوچو پھر لوگوں کی نظریں تم پر اٹھیں گی تو تم کیا کرو گی؟ اس کا جبڑا زور سے دبا کر چھوڑتے وہ ایزل کو اندھیرے سے باہر لایا۔ فرجاد کا غصے سے تنا چہرہ اور یہ انکشاف سن کر ایزل کا چہرہ اہانت سے سرخ ہوا۔ اس کے ذہن میں بیٹھ چکا تھا کہ جیسا اس کی ماں نے بتایا تھا، فرجاد اس سے بھی زیادہ مغرور اور انا پرست انسان تھا۔ ایزل کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے۔ اسے ہر ایک طنزیہ نظر ڈالے وہ اندر جا چکا تھا۔ ایزل نے بمشکل اپنی حالت کو ٹھیک کیا اور خود بھی اندر کی جانب بڑھ گئی۔ ایزل کی آنکھیں روئی روئی ہو رہی تھیں، مگر اس نے آنکھ میں کچرا جانے کا بہانہ بنا کر اپنی ماں کو مطمئن کر دیا۔ وہ اپنی کزنز کے پرزور اصرار پر ان کے ساتھ پکچرز بنانے کھڑی ہو چکی تھی۔ فرجاد کی باتوں کا اثر تھا کہ اس نے دوپٹہ پھیلا کر لے لیا تھا، مگر نیٹ کا دوپٹہ اس کے وجود کی رونائیوں کو چھپا نہیں پا رہا تھا۔ اس نے ایک نظر فرجاد کو دیکھا، پھر نظریں پھیر گئیں۔ فرجاد کی نظریں مسلسل اس کے وجود پر جا رہی تھیں۔ ہاتھ میں موجود گلاس پر اس کی گرفت سخت تھی۔ چند منٹ بعد اس کے ماموں کا بیٹا حارث اس کے پاس آ چکا تھا۔ کیا ہوا ایزل؟ تم نے کیوں یہ تھان لپیٹا ہوا ہے؟ حارث نے اس کے دوپٹے کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایزل کے وجود کو چھو رہی تھیں۔ ایزل نے گھبرا کر فرجاد کو دیکھا جو اسی طرف دیکھ رہا تھا۔ ٹھیک تو ہے، تم جاؤ، تمہارے دوست ویٹ کر رہے ہوں گے۔ ایزل نے اسے بھیجنا چاہا، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ حارث جیسے بدتمیز لڑکے کو کوئی منہ لگانا پسند نہیں کرتا تھا۔ نہیں، ٹھیک نہیں ہے، تم اتنی سلم ہو، پھر کیوں فکر کر رہی ہو؟ حارث نے عام سے انداز میں کہتے اس کا دوپٹہ اس کے بازو سے کھول کر گلے میں ڈال دیا۔ یہاں فرجاد خان کی بس ہوئی تھی۔ اس کی غیرت نے جوش مارا۔ حارث مکمل ایزل پر جھکا ہوا تھا۔ اسے برا لگا تھا، مگر حارث کے آگے وہ کچھ بول نہیں پاتی تھی، کیونکہ اس کی اپنی ماں ہی اسے چپ کروا دیا کرتی تھی۔ فرجاد نے کچھ نہیں سوچا، سیدھا اس نے کھینچ کر حارث کو ایزل سے دور کیا اور ایک مکہ اس کی ناک پر دے مارا۔ حارث کی ناک سے خون نکلنے لگا۔ سب کی نظریں اس طرف متوجہ ہو گئیں۔ ایزل منہ پر ہاتھ رکھے دور ہوئی۔ فرجاد اسے بے دردی سے مارتے اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ کسی نے فرجاد خان کو روکنے کی جرأت نہیں کی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا بھی پھر یہی حال ہوگا۔ کوئی بچاؤ میرے بچے کو! حارث کی ماں چلائی۔ دیکھا تم نے ایزل؟ یہ لڑکا جان سے مار دینا چاہتا ہے سب کو۔ اتنی نفرت ہے اس کے دل میں، روکو تم اسے۔ ساجدہ نے ایزل کے کانوں میں زہر اڈیلا۔ ایزل آگے بڑھی، اس نے فرجاد کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ فرجاد، جس کے سفید کرتے پر خون کے چھینٹوں کے نشان آ چکے تھے، کسی نسوانی وجود کی موجودگی محسوس کرتے وہ پیچھے مڑا۔ ایزل کو دیکھتے اس کا دماغ مزید خراب ہوا، مگر اس سے پہلے وہ کچھ کہتا ایزل نے زوردار تھپڑ کھینچ کر اس کے گال پر مارا۔ فرجاد کو اس عمل کی توقع نہیں تھی۔ سب کو جیسے سانپ سونکھ گیا۔ ساجدہ بیگم کے تو دل میں گویا سکون ہی آ گیا۔ انہی باتوں کا اثر تھا جو ایزل نے ایسا قدم اٹھایا تھا۔ ایزل کی آنکھوں میں آنسو امڑ آئے، مگر اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے گیا۔ پیچھے ساجدہ بیگم چلاتی رہیں، مگر وہ تیزی سے گاڑی بھگا کر ایزل کو اپنے ساتھ لے جا چکا تھا۔ حلیمہ بیگم اب ساجدہ کو تسلی دے رہی تھیں، مگر ساجدہ سنبھلنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ وہ جانتی تھی کہ کچھ دیر میں فرجاد کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا، پر ساجدہ کی وجہ سے انہیں حویلی روانہ ہونا پڑا۔ پورا راستہ فرجاد نے ایک بھی دفعہ ایزل کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اس کے اعصاب اور رگیں تنی ہوئی تھیں۔ اس نے ایزل کو گاڑی سے باہر نکالا اور اسے لیے اپنے کمرے میں آ گیا۔ ایزل کو اس کی سرخ آنکھوں سے خوف آ رہا تھا۔ تم جانتی ہو تم نے کس پر ہاتھ اٹھایا؟ ہاں، تمہیں بہت شوق ہے اس آدمی کی طرفداری کرنے کا؟
اس نے ایزل کا گلا پکڑا۔ اس کی انگلیاں ایزل کے گلے پر چھپ چکی تھیں، مگر وہ بے رحم بنا رہا۔ ایزل کو اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا۔ تم جانتی ہو تمہارے چہرے پر خوف دیکھ کر آگے بڑھا تھا، مگر تم اس قابل نہیں ہو۔ ایزل کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ جب فرجاد کو لگا کہ اس کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں تو اس نے ایزل کو آزاد کیا۔ وہ اس وقت ایزل کی جان بھی لے سکتا تھا۔ اس کا غصہ کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ وہ دھاڑتے ہوئے کمرے کی ہر چیز توڑ رہا تھا، جبکہ کونے میں ایزل کو لگ رہا تھا اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی۔ اس نے اپنی ماں کے اکسانے پر غلطی سے بھری محفل میں فرجاد عالم کو تھپڑ مار دیا تھا۔ گھر لاتے ہی اب وہ آتش فشاں کی طرح پھٹا تھا۔ وہ 6 گاؤں کا سردار تھا جس کے سامنے کسی کی آواز نہیں نکلتی تھی، اور اس کی 12 سال چھوٹی دلہن اسے سب کے سامنے تھپڑ مار چکی تھی۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے، پلیز۔ وہ روتے اچانک فرجاد عالم کے سینے سے لگتی اسے خوف سے جکڑ گئی تھی، جبکہ فرجاد عالم پتھر ہو گیا تھا۔ آج تک وہ اس لڑکی کے قریب نہیں گیا تھا، اور اب اس کی اس معصوم حرکت نے فرجاد عالم کو پتھر کر دیا تھا۔ پیچھے ہٹو۔ خود کو سنبھالتے وہ سرد لہجے میں بولا۔ اس کا نرم وجود اپنے سینے پر محسوس کر کے وہ کمزور نہیں پڑنا چاہتا تھا۔ دور ہو، میں نے کہا نا۔ اس نے ایزل کو خود سے الگ کیا۔ وہ فرجاد کے خوف سے اس کی باہوں میں جھول گئی۔ فرجاد نے اسے گرنے سے بچانے کے لیے باہوں میں لیا اور بستر تک لے آیا۔ اپنے بستر پر پہلی بار نسوانی وجود کو دیکھ کر فرجاد کے دل میں ہلچل مچی تھی، مگر یہ ہلچل جلد ایزل کا چہرہ دیکھ کر ختم ہو گئی۔ اس سے پہلے وہ مزید ایزل کی جانب دیکھتا اس نے نظریں پھیر لیں، کہیں دل دغا نہ کر جائے۔ کھولو دروازہ، ابھی کہ ابھی۔ میں کہہ رہی ہوں اگر تم نے دروازہ نہیں کھولا فرجاد خان تو اچھا نہیں ہوگا۔ ساجدہ بیگم پاگلوں کی طرح دروازہ بجا رہی تھی۔ فرجاد جانتا تھا کہ باہر ایک الگ تماشا لگا ہوا ہوگا، کیونکہ وہ ایزل کو اس کی ماں کے سامنے کھینچ کر لایا تھا، اور اب وہ مکمل ہوش و خرد سے بیگانہ تھی۔ تم تحمل سے کام لو ساجدہ، میں بولتی ہوں فرجاد کو۔ حلیمہ بیگم نے انہیں تسلی دیتے ہلکی آواز میں دروازہ بجایا۔ فرجاد، دروازہ کھولو، بہت ہو گیا بیٹا۔ اندر موجود فرجاد نے لب بھینچ کر بے ہوش پڑی ایزل کو دیکھا۔ وہ اس لڑکی کا حشر نشر کر دینا چاہتا تھا، مگر اس کا غصہ ایزل ایک لمحے بھی برداشت نہیں کر پائی تھی۔ فرجاد کے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا۔ جس طرح ساجدہ دروازہ بجا رہی تھی وہ انہیں اچھا خاصا تپا دینا چاہتا تھا۔ اس نے ایزل کے وجود پر ڈالا گیا دوپٹہ اٹھا کر دور اچھالا۔ ایزل سے کھینچا تانی میں اس کا حلیہ بکھر چکا تھا۔ اس نے مزید اس چیز کو واضح کرنے کے لیے گریبان کے اوپر کے 2 بٹن بھی کھول دیے، پھر ہلکا سا دروازہ کھول کر ساجدہ بیگم کو آئیبرو اچکا کر دیکھا۔ ساجدہ بیگم نے اسے دیکھا تو ان کو گویا آگ ہی لگ گئی۔ پیچھے ایزل لیٹی ہوئی تھی، انہیں صاف دکھائی دے رہی تھی۔ کیوں ڈسٹرب کر رہی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ اس کا لہجہ عام سے تھا۔ تم میری بیٹی کو چھوڑو، باہر نکالو اسے۔ وہ دروازے پر زور دے کر اندر داخل ہونے کی کوشش کرنے لگی، مگر سامنے بھی فرجاد خان تھا جو ٹس سے مس نہ ہوا۔ آپ لوگوں کو سکون نہیں ہے۔ کوئی انسان اپنی بیوی کے ساتھ پرائیویٹ مومنٹس انجوائے کرنا چاہ رہا ہے، اور آپ نہیں چاہتی ہیں سب۔ اس نے افسوس ظاہر کیا۔ فرجاد، دروازہ کھولو۔ حلیمہ بیگم کے حکم پر اس نے دروازہ کھول کر اندر آنے کا راستہ دیا۔ کیا کرا ہے تم نے میری بیٹی کے ساتھ؟ ایزل کی یہ حالت دیکھ کر ساجدہ بیگم چیخیں۔ میں کیا کر سکتا ہوں ایزل کے ساتھ؟ وہ ہاتھ پر ہاتھ باندھے معصومیت سے بولا۔ ضرور تم نے کچھ کیا ہے ایزل۔ ایزل، آنکھیں کھولو۔ انہوں نے ایزل کو جھنجھوڑا۔ فرجاد، اپنی ماں کے گھونے پر اس نے گہری سانس خارج کی۔ کچھ نہیں کیا، خود ہی بے ہوش ہو گئی ہے، ابھی ہوش آ جائے گا۔ نہیں، میں نہیں مانتی۔ آپ نہ مانیں، مگر مجھے یہ کمرہ جب میں واپس آؤں تو خالی چاہیے۔ انہیں مزید تپا کر وہ جا چکا تھا۔ ساجدہ بیگم کی دہائیاں اب ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ کیا ہوا ہے؟ تم نے ایسے کیوں بلایا ہے سب کو؟ فرجاد، سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ آغا جان متنفر تھے، کیونکہ فرجاد نے کبھی ساجدہ بیگم کو خاص طور پر آنے کی دعوت نہیں دی تھی۔ ساجدہ بیگم آنا نہیں چاہتی تھی، مگر آغا جان کا حکم تھا، جبھی وہ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھیں۔ اس دن تو وہ ایزل کو لے کر جا چکی تھیں، مگر اس کے دل میں فرجاد کے خلاف انہوں نے مزید زہر بھر دیا تھا۔ مجھے رخصتی چاہیے۔ اس کی بات پر سب کو سانپ سو گیا۔ سب جانتے تھے کہ ان دونوں گھروں میں تعلقات کچھ خاص نہیں تھے۔ برخوردار، تمہیں یہ بات خود نہیں کہنی چاہیے، بلکہ تمہاری ماں کو یہ بات کرنی چاہیے، آغا جان نے سنبھل کر کہا۔ وہ جانتے تھے کہ اگر اس معاملے کو اچھے سے نہ سنبھالا تو فرجاد اپنی منمانی ہی کرے گا۔ ہمت کیسے ہو اس لڑکی کی یہ بات کرنے کی؟ ہمارا مطالبہ ابھی بھی وہی ہے، ایزل کے نام یہ حویلی کرو، ہمیں ہمارا حصہ دو۔
ساجدہ بیگم تڑک کر بولی تو فرجاد نے اپنی مٹھیاں بھیج لیں۔ میں آقا جان سے بات کر رہا ہوں، میں آپ سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں ممانی جان۔ آپ اپنی دشمنی میں آ کر غلط کر رہی ہیں۔ آپ جانتی ہیں کہ حویلی بابا کے نام ہے۔ دیکھو لڑکے، یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے، اب بھی میں یہی کہوں گی کہ مجھے یہی حویلی چاہیے، ورنہ بھول جاؤ ایزل کو، بچپن کا نکاح ٹوٹ جانے دو۔ ساجدہ، بچوں کا تو سوچو، کیوں اپنے گھر والوں کی دشمنی اور باتوں میں آ کر اپنی بچی کا گھر خراب کر رہی ہو؟ تم چاہو تو حویلی کی مالیت کی جتنی زمین تمہیں چاہیے ہم دینے کو تیار ہیں۔ حلیمہ بیگم معاملے کو بڑھانا نہیں چاہتی تھیں، جبھی انہوں نے یہ مطالبہ رکھا۔ فرجاد نے حیرت سے انہیں دیکھا، وہ ہرگز نکاح کو ایک سودے کے طور پر نہیں لینا چاہتا تھا۔ مجھے یہی حویلی چاہیے، میرے گھر والے میرا بھلا چاہتے ہیں اور کچھ نہیں۔ اگر کسی کو یہ منظور نہیں ہے تو ٹھیک ہے، میں یہ نکاح ختم کروا کر ایزل کی شادی کہیں اور کر دوں گی۔ ان کی بات ایسی تھی کہ چند پل کمرے میں مکمل خاموشی چھائی رہی۔ فرجاد نے اپنا ضبط کھو دیا۔ آپ میرے سامنے میری ہی بیوی کو مجھ سے دور رکھنے کی بات کر رہی ہیں؟ میری اجازت کے بغیر ایزل یہاں سے ہل نہیں سکتی۔ وہ دھاڑا، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ابھرتے اس کے غصے کا پتہ دے رہے تھے۔ میری بیٹی کی اپنی مرضی ہے، وہ کہیں بھی رہے۔ جو لڑکی اپنی مرضی سے کہیں آ جا نہیں سکتی، اس کی اس معاملے میں اپنی مرضی ہو گئی۔ میں اب بتاؤں گا میری مرضی کیا ہوتی ہے۔ وہ تن فن کرتا جا چکا تھا۔ یہ کہاں گیا ہے؟ اگر یہ ایزل کو لینے گیا تو ہڈیاں توڑوا کر ہی واپس آئے گا۔ ساجدہ بیگم طنزیہ بولیں، جبکہ حلیمہ بیگم کو یہ فکر تھی کہ وہ کسی کی ہڈیاں توڑ کر نہ آ جائے۔ میں بھی دیکھتی ہوں آخر کیسے ایزل اس کے ساتھ آتی ہے۔ ساجدہ بیگم بے چین ہوتی پرس اٹھا کر باہر کی جانب بڑھ گئیں۔ ہمیں بھی جانا چاہیے آقا جان، حلیمہ بیگم پریشانی سے بولیں۔ نہیں حلیمہ، اب نہیں، اگر وہ خود رخصتی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ معاملہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ انہوں نے حلیمہ بیگم کو روک دیا، جبکہ خود وہ اندر سے بہت پریشان تھے۔ ایزل ابھی اپنے کمرے میں کسی کتاب پر جھکی پڑھنے میں مصروف تھی کہ کھٹکے کی آواز پر اس کے کان کھڑے ہوئے۔ اس نے جب نظر اٹھا کر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ فرجاد خان کتنی آرام سے اس کے کمرے کی رسائی حاصل کر چکا تھا۔ اس کے ہاتھ سے کتاب نیچے گرنے لگی۔ اوہ، تو ایزل میڈم کو کسی چیز کی فکر نہیں ہے۔ میرا بدلہ لینا بالکل بھول چکی ہو۔ جانتی ہو، میں رخصتی کی بات کر چکا ہوں۔ اس کی بات پر ایزل ہکا بکا رہ گئی۔ وہ تھپڑ فرجاد کی تمام تر توجہ اس کی جانب مبذول کروا چکا تھا۔ فرجاد کے لیے اب صرف ایزل کو سب کے سامنے اپنی بیوی کے طور پر لانا ہی اس کی مردانہ انا کو قرار دلوا سکتا تھا۔ میں نے معافی مانگی تھی، وہ روحاں سی ہوئی، مگر میں نے تمہیں معاف نہیں کیا تھا۔ جانتی ہو، لوگوں میں مشہور ہو گیا ہے کہ فرجاد خان کی منقوہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ فرجاد کی زبردستی پر اس نے فرجاد کو تھپڑ مارا۔ اس نے ایزل کی جانب اپنے قدم بڑھائے، مگر وہ اٹھ کر کمرے میں ایک کونے سے لگ چکی تھی۔ پلیز، بھولنا آسان نہیں، ناممکن ہے۔ نہ میں بھولا ہوں، نہ کسی کو بھولنے دوں گا۔ تمہاری ساری اکڑ میں ایک بار ہی نکالوں گا۔ اس نے ایزل کا بازو مروڑا تو وہ کراہی۔ اماں، وہ چلائی، میں دیکھو سب کے سامنے سے تمہیں لے کر جاؤں گا، کھڑکی سے آؤں تاکہ سارا ڈرامہ ایک ہی بار میں ہو جائے۔ تمہاری اماں بھی اب کچھ نہیں کر سکتی، کیونکہ انہوں نے ہی میرے غصے کو ہوا دی ہے۔ چھوڑیں مجھے، نہیں جانا پلیز۔ اماں، آپ کو چھوڑیں گی نہیں، پلیز، میں معافی مانگتی ہوں اس تھپڑ کی۔ ایزل نے اپنی کلائی اس کی مضبوط گرفت سے آزاد کروانا چاہی، مگر فرجاد کی گرفت اتنی سخت تھی کہ ایزل کو اپنی کلائی ٹوٹتی ہوئی محسوس ہوئی۔ فرجاد اسے کھینچتا ہوا اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ اس کا غصے سے برا حال ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ صرف ایزل کو اپنی حویلی لے جانا چاہتا تھا۔ چھوڑیں، میں سب کو بلا لوں گی، ایزل چلائی۔ فرجاد مڑا اور اس نے خونخوار نظروں سے ایزل کو گھورا۔ ایزل کی ساری آواز حلق میں ہی دب گئی۔ تم جانتی ہو تمہیں میں کیوں لے کر جا رہا ہوں؟ کیوں؟ اس نے لبوں سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ کیونکہ تمہاری ماں کو اب غلط ثابت کرنا ہے مجھے۔ میں نے پہلے کبھی رخصتی کا نہیں سوچا تھا، مگر اس تھپڑ کے بعد میں تمہیں تمہاری جگہ بتا دینا چاہتا تھا۔ اس کے لیے بھی میں نے سیدھا راستہ اپنانا چاہا، مگر دیکھو ممانی کو عزت راس نہیں آئی۔ اب تم اس سب کا خمیازہ بھگتو گی۔ اس نے شعلہ باز نظروں سے ایزل کو گھورا۔ ایزل کو اب سچ میں اس سے خوف آنے لگا تھا۔ وہ اپنی ماں اور فرجاد کے درمیان پس کر رہ گئی تھی۔ سب کو برا لگے گا، آپ ایسے مجھے، بیوی ہو تم میری، یا بھول چکی ہو۔ اوہ ہاں، ممانی نے تو تمہیں بتایا ہوگا کہ تمہاری شادی کہیں اور ہو جائے گی، مگر افسوس، تمہارے کرنے کا تمہارا شوہر میں ہی بن کر رہوں گا۔ میرے نام کے ساتھ ہی دفن ہوگی تم۔ وہ ہررایا۔
ایزل کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ فرجاد جیسے جیسے اسے کھینچتے ہوئے نیچے لے جا رہا تھا، ایزل کو کسی بڑے طوفان کی علامت لگ رہا تھا۔ وہ جیسے ہی سیڑھیوں سے اترے، سامنے ایزل کے کزن اور مامون دونوں کو ساتھ دیکھ کر چونک گئے۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو لڑکے؟ چوری چھپے تم ہماری بیٹی سے ملنے نہیں آ سکتے۔ سلیم خان برہم ہوا۔ میں چوری چھپے نہیں آتا۔ میں چوری چھپے آتا تو پتہ بھی نہیں چلتا۔ دن دھاڑے ایزل کو لے جا رہا ہوں۔ اس کا اشارہ اپنے اور ایزل کے ہاتھ کی طرف تھا۔ تم جانتے ہو ہمارے درمیان دشمنی ہے، کیوں اس دشمنی کو ہوا دے رہے ہو؟ ابھی کے ابھی ایزل کو چھوڑو اور دفع ہو جائے یہاں سے۔ سلیم خان دھاڑا۔ گھر کی تمام عورتیں ایک طرف کھڑی ہو چکی تھیں۔ ایزل نے بے بس نظروں سے سلیم خان کو دیکھا۔ میں یہاں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں۔ یہ مسئلہ پنچایت میں اٹھانا ہو تو شوق سے اٹھانا، دشمنی سے ڈرتا نہیں ہے فرجاد خان۔ کھلی دشمنی سمجھنی ہے تو سمجھ لینا۔ اب تو میں ایزل کو لے جا کر رہوں گا۔ اسے ساجدہ بیگم کے آنے سے پہلے ایزل کو یہاں سے لے کر نکلنا تھا۔ وہ سر جھٹک کر ایزل کا ہاتھ پکڑے باہر کی جانب بڑھا۔ ایزل کی آنکھوں میں آنسو مر آئے۔ اسے اپنے ماموں سے امید تھی، مگر فرجاد کے جارحانہ رویے کے آگے اسے لگ رہا تھا کہ وہ سب کچھ تہس نہس کر کے یہاں سے لے جائے گا۔ رک جاؤ، یہ تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتی تو تم کسی قسم کی زبردستی نہیں کر سکتے۔ ابھی کے ابھی چھوڑو ایزل کو۔ سلیم خان کا بیٹا حارث فرجاد کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اور یہ کہنے والے تم ہوتے کون ہو ہاں؟ پچھلی بار والی مار لگتا ہے بہت جلدی بھول گئے ہو۔ فرجاد نے آئیبرو اچکا کر پوچھا۔ تم بیچ میں مت بولو حارث، ابھی کے ابھی جاؤ یہاں سے۔ سلیم خان ابھی طرح فرجاد کا غصے سے واقف تھے، اس لیے انہوں نے حارث کو بھیجنا چاہا، مگر وہ نہیں مانا۔ میں ایزل کا کزن ہوں۔ وہ بھی اپنی جگہ ڈٹا رہا۔ وہ قد آور جسامت دونوں میں فرجاد کے آگے کم تھا۔ وہ کزن جس سے ایزل کی شادی ہو جاتی اگر میں چھوڑ دیتا، مگر دیکھو ایسا نہیں ہوا۔ میں تو تمہارے سامنے سے اپنی بیوی کو لے جا رہا ہوں۔ تم یہاں سے زندہ واپس نہیں جاؤ گے فرجاد خان۔ حارث چلایا۔ فرجاد کا دماغ پہلے ہی سلیم خان نے اپنی باتوں سے گھما دیا تھا۔ اب وہ مزید اپنے دماغ پر زور دینے کے بجائے حارث کی ہڈی پسلی ایک کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس نے اپنے سینے پر جمع حارث کا وہی ہاتھ اتنی زور سے موڑا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ ایک طرف زمین پر گرا اپنا ہاتھ پکڑے چلا رہا تھا۔ فرجاد خان، یہ تم نے اچھا نہیں کیا، میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ فرجاد خان نے اپنے تڑپتے بیٹے کو سنبھالا جو شیر سے پنگا لے بیٹھا تھا۔ میں 10 بار ایسا ہی کروں گا ہر اس شخص کے ساتھ جو مجھے ایزل کو لے جانے سے روکے گا۔ تم؟ سلیم خان جارحانہ انداز میں اس کی جانب بڑھے۔ بس میں آپ کی عمر اور ایزل سے رشتے کا لحاظ کر رہا ہوں، مگر میرے گریبان پر ہاتھ ڈالنا آسان نہیں ہے۔ وہیں رک جائیں گے تو اسی میں آپ کی بہتری ہوگی۔ فرجاد نے جیب سے گن نکالی۔ اس کی دھاڑ سے حویلی کے در و دیوار دہل گئے۔ چھوڑیں آپ اس منحوس کو، اس کی وجہ سے آپ کی اور اپنے بچے کی جان کو میں مشکل میں نہیں ڈال سکتی۔ سلیم خان کی بیوی نے آگے بڑھ کر سلیم خان کو روکا، کیونکہ فرجاد خان کی آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ فرجاد پلیز کسی کو کچھ نہیں کریں۔ ایزل اب باقاعدہ رونے لگی۔ یہ احساس ہی اسے مار ڈالنے کے لیے کافی تھا کہ اس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا تھا۔ میں دھڑلے سے اپنی بیوی کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں، کسی کی ہمت ہے تو واپس لا کر دکھائے ایزل کو یہاں۔ وہ کھلی دھمکی دیتا ایزل کے رونے پر کان دھرے بغیر اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے جا چکا تھا۔ تم نے اچھا نہیں کیا ایزل کو گھر لا کر۔ ساجدہ پہنچنے ہی والی ہوگی وہاں، جب اسے پتہ چلے گا تو۔ اور وہ گھر جب تک نہیں پہنچتی تھی جب تم وہاں تھے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ آغا جان نے فوراً سوال کیا۔ وہ ایزل کو لیے خان حویلی کے لاؤنج میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایزل کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا جیسے وہ کہیں چلی جائے گی۔ آپ نے کیا سمجھا ہوا ہے اپنے پوتے کو آغا جان؟ میرے ملازموں نے انہیں پہلے ہی روک لیا تھا راستے میں۔ مجھے میرے مقصد تک پہنچنے سے کوئی نہیں روک سکتا، کبھی بھی۔ وہ لفظ چبا چبا کر بولا۔ ایزل میرے پاس آؤ۔ حلیمہ بیگم نے اس کا ڈرنا نوٹ کیا تو فوراً سے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ ایزل ان کے گلے سے لگتی خود کو فرجاد کی نگاہوں سے بچانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ یہ اچھی بات نہیں ہے برخوردار، تمہیں عزت سے ایزل کو رخصت کروانا چاہیے نہ کہ یوں تم اسے زبردستی اپنے ساتھ لے آؤ۔ دیکھو کتنا رو رہی ہے وہ۔ اس نے ایک نظر ایزل کو دیکھا جس کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ وہ حلیمہ بیگم کے بازو کے گھیرے میں دبکی ہوئی تھی۔ چپ، بالکل، اب تمہاری آواز نہیں آنی چاہیے ایزل مجھے۔ اس کی آواز بلند ہوئی تو ایزل سانس روکے اپنی سسکیاں دبانے کی کوشش کرنے لگی۔ تم کیوں ڈرا رہے ہو اسے؟
اسی لیے تم رخصتی چاہتے ہو نا؟ تمہیں اندازہ ہے تمہاری اس حرکت سے دشمنی کتنی اور بڑھ جائے گی؟ تو بڑھ جانے دیں، میں نہیں ڈرتا کسی سے۔ کل ہمارا ولیمہ ہوگا، جس کو بلانا ہے بلا لیجیے گا، اور خاص طور پر میری ساس کو ضرور دعوت دیجیے گا۔ وہ مسکرایا۔ آغا جان سر پکڑ کر بیٹھ چکے تھے کیونکہ فرجاد کی اس حرکت کا نتیجہ اچھا نہیں ہونے والا تھا۔ اماں، اب ہمیں اجازت دیں، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ لڑکی بھاگ نہ جائے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ایزل کے سر پر کھڑا ہو چکا تھا۔ مجھے نہیں جانا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی حلیمہ بیگم کا بازو پکڑ چکی تھی۔ جانا تو پڑے گا تمہیں میرے ساتھ۔ اماں تمہیں نہیں بچا سکتی، اور انہیں بھی آرام کی ضرورت ہے۔ وہ پاکٹ میں ہاتھ ڈالے فرصت سے بولا۔ چھوڑ دو آج کے لیے، بچی ہے، جگہ بدلنے سے پریشان ہے فرات۔ بچی نہیں ہے، ابھی کے ابھی اٹھو ایزل، یا میں تمہیں اپنے طریقے سے اٹھاؤں۔ تم کیا یہی چاہتی ہو؟ وہ حلیمہ بیگم کی بات کا اثر لیے بغیر ایزل سے مخاطب ہوا۔ ایزل نے سر اٹھا کر دیکھا۔ فرجاد اپنی پیشانی مسل رہا تھا۔ اس نے بے بس نظروں سے حلیمہ بیگم کو دیکھا۔ ان کی گرفت کمزور تھی۔ وہ تھوڑی دیر تک نہ ہلی تو فرجاد نے اس کا ہاتھ کھینچ کر اسے کھڑا کیا۔ پھوپھو پلیز۔ وہ روتے ہوئے حلیمہ بیگم کو آخری امید سے دیکھنے لگی۔ فرجاد۔ بس اماں، آپ بھی جانتی ہیں کہ میں ایزل پر کتنا حق رکھتا ہوں، جس کی حقیقت سے کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ اگر آپ کو اسے واپس بھیجنا ہے تو بھیج دیں، پر پھر میری طرف سے یہ رشتہ ختم ہی سمجھیں۔ اس کی بات ایسی تھی کہ حلیمہ بیگم اس کی ضد کے آگے بے بس ہو گئیں۔ ایزل کی آخری امید بھی ٹوٹ چکی تھی۔ فرجاد اس کا ہاتھ تھامے اسے لے جا چکا تھا۔ آپ مجھے ایسے نہیں رکھ سکتے، میری امی مجھے ابھی لے جائیں گی۔ جیسے ہی فرجاد نے اسے کمرے میں لا کر دروازہ بند کیا، وہ ہمت کرتے بول اٹھی۔ وہ جب لے جائیں گی جب تم راضی ہوگی۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ ایزل نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ مجھ سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ چھوڑ کیوں نہیں دیتے مجھے؟ وہ بے بسی سے بولی۔ تم جیسی لڑکی میں مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مگر میں تمہیں چھوڑوں گا بھی نہیں۔ ابھی بھی دیکھو تم کتنا اپنے وجود کو دکھا رہی ہو، مجھے اپنی جانب کھینچ رہی ہو۔ تم بھی یہی چاہتی ہو؟ اس نے ایزل کا سر تا پیر جائزہ لیا تو وہ خود میں سمٹی۔ ہلکے آسمانی رنگ میں اس کا جسم کا ایک ایک حصہ چھلک رہا تھا، جبکہ بازو سرے سے غائب تھے۔ یہ سب وہ اپنی مرضی سے نہیں پہنتی تھی، ساجدہ اس پر زور دیتی تھی تاکہ وہ مزید اپنی رونائیاں دکھا سکے۔ ایزل نے فوراً اپنے دونوں بازو سینے کے آگے کیے۔ وہ شرٹ کے ساتھ جینز پہنی ہوئی تھی۔ فرجاد نے اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے کر اونچا کیا۔ مجھ سے کیوں چھپا رہی ہو؟ میں تو تمہارا محرم ہوں۔ یہ تو نامحرم تک دیکھتے ہیں تاکہ مجھ سے پیچھا چھڑا کر تمہاری ان سے شادی ہو جائے۔ پلیز۔ ایزل کی آنکھوں میں اس قدر تذلیل سے آنسو آ گئے۔ میں بھول چکا تھا کہ میری کوئی بیوی ہے، مگر اب مجھے یاد آ چکا ہے تو میں تمہیں بالکل مکمل بدل دوں گا۔ تم نے میری توجہ اپنی جانب خود کھینچی ہے ایزل فرجاد خان۔ اس نے انگلی کی مدد سے ایزل کے آنسو صاف کیے۔ ایزل کی سراہی دار گردن اس کے سامنے تھی۔ ملکیت کا احساس دل میں سر اٹھانے لگا۔ جن لوگوں کے سامنے ایزل نے اسے تھپڑ مارا تھا انہیں سکون دیا تھا، انہی سے وہ ایزل کو چھین کر لے آیا تھا، اور اب دنیا ایزل کو اس کے پہلو میں دیکھنے والی تھی۔ وہ ایزل کی گردن پر جھکا۔ ایزل نے مزاحمت کی مگر فرجاد کا لمس جارحانہ تھا۔ وہ چند پل بعد پیچھے ہوا تو ایزل کو اپنی گردن دکھتی ہوئی محسوس ہوئی۔ تم سوچو ابھی ممانی آئیں گے تو تم ان سے یہ کیسے چھپاؤ گی؟ تم پر تو میری چھاپ پڑ چکی ہے۔ وہ تم سے پوچھیں گی تو تم انہیں یہی کہو گی کہ اب تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ فرجاد نے بے دردی سے اس کے نازک لبوں پر اپنا انگوٹھا رگڑا۔ فرجاد! وہ سسکی۔ آج پہلی بار ایزل نے اس کا نام لیا۔ فرجاد کا دل دھڑکا مگر وہ خود پر قابو پا گیا۔ اس نے ایک ایک کر کے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے شروع کیے۔ ایزل کی آنکھیں خوف سے پھٹی۔ وہ نفی میں سر ہلاتی دور ہونے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ نہیں، پلیز، میں معافی مانگتی ہوں اس تھپڑ کی۔ بات اب اس سے آگے نکل چکی ہے۔ جن لوگوں کو تم نے مجھے تھپڑ مار کر راحت دی ہے انہیں میں تمہیں تسخیر کر کے دکھاؤں گا۔ اس نے ایزل کے اوپر اپنی شرٹ اچھالی۔ جاؤ اور ابھی یہ پہن کر آؤ۔ ایزل جب چند پل نہ ہلی تو وہ ایزل کا بازو دبوچ کر وارڈروب کے پاس لے آیا۔ تم کیا چاہ رہی ہو کہ میں یہ تمہیں خود پہناؤں؟ وہ غرایا۔ ٹھیک ہے اگر تم ایسا چاہتی ہو تو۔ اس سے پہلے وہ ایزل کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ نفی میں سر ہلاتی دروازہ بند کر گئی۔ چند منٹ بعد جب وہ باہر نکلی تو اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے واضح تھے۔ فرجاد کی شرٹ اس کے گھٹنوں تک آ رہی تھی، جبکہ آستینیں ہاتھوں سے لٹک رہی تھیں۔ فرجاد نے اس کی آستینیں فولڈ کی تھیں۔ فرجاد نے دوسری شرٹ زیبتن کر لی تھی۔ فرجاد نے موبائل دیکھا جہاں حلیمہ بیگم کی کال آ رہی تھی، یعنی ساجدہ ممانی آ چکی تھی۔ اب تم اچھے بچوں کی طرح میرے ساتھ چلو گی اور انہیں یہی بتاؤ گی کہ تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو، ورنہ یہ گردن والا نشان تمہاری روح پر بھی ہوگا۔ اس نے ایزل کی گردن پر نشان سہلایا تو وہ سسکی۔ وہ کچھ بولنے کی حالت میں نہیں تھی۔ فرجاد نے اس کا ہاتھ تھام کر دروازہ کھولا جہاں ساجدہ بیگم اسی طرف آ رہی تھی۔
دیکھیے اس بار آپ نے ڈسٹرب نہیں کیا ممانی۔ وہ ہنسا، اس کی ہنسی ساجدہ بیگم کو آگ لگا چکی تھی۔ تم دوسری بار اسے لائے ہو، مگر اس بار میں مکمل کیس کر دوں گی تم پر۔ ساجدہ آرام اور تحمل سے بات کرو۔ حلیمہ بیگم نے ساجدہ کو پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے وہ تو سنا ہوگا، میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی، اب ایزل مان جائے تو وہی کیا ہوگا۔ ساجدہ بیگم کو ایزل کا یہ روپ دکھا کر آگ لگ گئی تھی۔ ایزل خود میں سمٹی شرم سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ آپ ایزل سے پوچھ لیں، اگر یہ جاننا چاہے تو۔ اب تو چونکہ یہ میری بیوی ہے، اسے میری اجازت کی ضرورت ہے، پر پھر بھی میں اسے آزادی دیتا ہوں اپنی مرضی کا فیصلہ کرنے کے لیے۔ اس نے ایزل کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا اور اس پر تمام فیصلہ چھوڑتا ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ ایزل کا بس نہیں چل رہا تھا فرجاد کا منہ نوچ لے، کیونکہ وہ تمام الزام اس کے سر ڈال کر بری الذمہ ہو کر ایک طرف کھڑا ہو گیا تھا۔ امی، ایزل کے حلق سے پھنسی پھنسی آواز برآمد ہوئی۔ مجھے تمہارے جواب کی ضرورت نہیں ہے ایزل، مجھے پتہ ہے اس نے تمہیں زبردستی یہاں رکھا ہے۔ اس نے ایک بے بس نظر فرجاد پر ڈالی، مگر بے سود۔ وہ آنکھیں نیچے کیے آنکھیں میچ گئی۔ میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی۔ کیوں ایزل؟ انہیں حیرت ہوئی، ان کی بیٹی ایک دن میں کتنا بدل گئی تھی۔ یہ لوگ تمہیں اچھے سے نہیں رکھیں گے۔ جو شخص ایک زمین تمہارے نام نہ کرے، بس میں زمین اس کے نام کرتا ہوں، کس کے نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے۔ رشتے زمینوں کے لین دین سے نہیں بنتے ہیں۔ فرجاد نے ساجدہ کی بات کاٹتے ہوئے کہا، یہ بچی ہے، میں نہیں مان سکتی اس کی کوئی بات۔ یہ بچی آپ کی بیٹی نہیں، اب میری بیوی ہے، اور میری بیوی میرے ساتھ رہنا چاہتی تھی تو کوئی اور روک نہیں سکتا۔ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ وہ ایزل کو اپنے حصار میں لیے مڑ چکا تھا۔ تم نے آج بہت اچھا کیا، امید ہے تم آگے بھی ایسی ہی بنی رہو گی۔ آپ مجھے ایسے ابھی وہ بول ہی رہی تھی، فرجاد نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے چپ کروایا۔ میں تمہیں جیسے چاہوں چھو لوں، اب تم میری ہو، اور کل تک سب تمہارے اندر چھلکتے میرے احساس سے پہچان جائیں گے۔ آپ میرا جسم چاہتے ہیں تو لے لیں اور آزاد کریں۔ ایک بار اگر یہ لفظ دوبارہ نکلے تو تمہاری جان لے لوں گا میں۔ تمہیں اب یہی رہنا ہے، اس لیے آزادی کا خیال دل سے نکال دو۔ فرجاد نے اس کی گردن پر گرفت جمائی۔ ایزل کی آنکھوں میں درد سے پانی بھر گیا۔ مجھے نہیں رہنا، وہ ہمت کرتی بول اٹھی۔ فرجاد کے منہ پر اسے انکار کر رہی تھی۔ یہ بات اس کی انا پر جا کر لگ چکی تھی۔ تو پھر کس کے ساتھ رہنا ہے؟ تمہیں پتہ نہیں تھا تمہیں مستقبل میں میرے ہی ساتھ رہنا ہے؟ بچپن سے تم میرے نکاح میں ہو۔ اس کی انگلیاں ایزل کے گلے پر چھپ چکی تھیں۔ تمہاری ماں نے لیکن تمہیں خواب دکھائے اور دیکھو سب چکنا چور ہو گئے۔ اب تم میری بیوی ہو اور تمہیں اس بات کا احساس میں دلواؤں گا۔ وہ ایزل کے اوپر جھکا۔ ایزل کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے لمس میں کہیں کوئی محبت کا احساس نہیں تھا۔ چھوڑے مجھے، میں چلاؤں گی۔ کوئی تمہیں نہیں سنے گا لٹل گرل، تم میری بیوی ہو۔ ایزل فرجاد خان اور پرسوں ہمارا ولیمہ ہے۔ میں نے سوچا تھا تم چھوٹی ہو، مگر تمہاری حرکتیں دیکھ کر مجھے اپنا فیصلہ بدلنا پڑے گا۔ نہیں، وہ جھٹپٹائی، مگر فرجاد جیسے انسان کے آگے اس کی ایک نہ چل سکی۔ وہ مکمل ایزل کو اپنے بس میں کرتا اسے اپنا بنا چکا تھا۔ وہ دونوں نیچے اتر کر آئے۔ فرجاد کی چال میں تفاخر تھا، جبکہ ایزل خود میں سمٹی ہوئی تھی۔ جاؤ، جا کر میرے لیے ناشتہ بناؤ، اس نے ایزل کو حکم دیا۔ آغا جان اور حلیمہ بیگم نے حیرت سے فرجاد کو دیکھا، جو ایک دن کی رخصت ہوئی دلہن سے کام کروا رہا تھا۔ فرجاد، تم ہوش میں تو ہو؟ تم اسے لے آئے اپنی منمانی کر کے، مگر تم اس طرح کا رویہ ایزل سے نہیں اپنا سکتے۔ اماں، کیسا رویہ؟ یہ سب بیویوں کے ہی کام ہوتے ہیں۔ کب تک آپ یہ ذمہ داری سنبھالیں گی؟ اب آپ آرام کریں، آگے جا کر بھی ایزل کو یہ سب کرنا ہے تو ابھی کیوں نہیں؟ وہ عام سے انداز میں کہتے کرسی کھسکا کر بیٹھ چکا تھا۔ تو ناشتہ بنا ہوا تو ہے؟ ان کا اشارہ میز پر لگے ناشتے کی طرف تھا۔ مجھے اپنی بیوی کے ہاتھ کا ناشتہ کرنا ہے۔ جاؤ ایزل، کیوں کھڑی ہو؟ اس نے گویا بات ہی ختم کر دی۔ ایزل کچن کی جانب چل دی۔ حلیمہ بیگم اس کے پیچھے جا رہی تھی کہ فرجاد نے انہیں روک لیا۔ ایزل اتنی محنت کے بعد بمشکل کچن سے پیشانی صاف کرتے ہوئے نکلی۔ اس کے سفید چہرے پر سرخیاں گھل گئی تھیں۔ دیکھا تم نے بچی کو کتنا تھکا دیا۔ ایزل یہاں بیٹھو۔ حلیمہ بیگم نے فوراً ایزل کو فرجاد کے برابر میں بٹھایا۔ ایزل نے پلیٹ فرجاد کے سامنے رکھی۔ آدھا جلا انڈا اور پراٹھا اس کے سامنے تھا۔ اب کھاؤ اور بناؤ اس سے۔ حلیمہ بیگم نے ہنسی ضبط کی۔ ٹھیک ہے، بناتے بناتے ہی آئے گا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایزل بنانا چھوڑ دے۔ وہ کندھے اچکا کر نوالا توڑنے لگا۔ ایزل بیٹا، تم یہ چھوڑو، تم یہ والا ناشتہ کرو، اس کا تو دماغ خراب ہے۔ انہوں نے فرجاد کو ڈپٹا اور ایزل کی پلیٹ میں ناشتہ نکالنے لگی۔ تمہیں اب ساجدہ سے ملنے جانا چاہیے، تم جانتے ہو یہ رسم ہوتی ہے۔ میں نے کون سا شادی تمام رسم و رواج کو پورا کرتے ہوئے کی ہے جو یہ رسم پوری ہونا ضروری ہے؟ کوئی کہیں نہیں جائے گا، البتہ وہ جب یہاں آنا چاہیں آ کر مل ضرور سکتی ہیں۔ وہ رومال سے منہ صاف کرتے اٹھا۔
جب تک میں آؤں رات کا کھانا بنا لینا، پورا دن کرنے کے لیے ویسے بھی تمہارے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایزل کو ہدایت دیتے وہ جا چکا تھا، جبکہ ایزل کے حلق سے نوالا اترنا محال ہو گیا تھا۔ ابھی اپنی کتابیں اٹھاؤ اور پڑھنے بیٹھو، فرجاد نے آفس سے آتے سیدھا اسے حکم دیا۔ وہ ایزل کو مکمل اپنا عادی بنا چکا تھا، یہ خود اس کا عادی بنتا جا رہا تھا۔ یہ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ پر مجھے نہیں پڑھنا اب۔ اس کی آواز دھیمی تھی، وہ فرجاد کی طرف دیکھ بھی نہیں رہی تھی۔ کیوں نہیں پڑھنا؟ میں نے تمہاری کتابیں منگوائی ہیں، تمہیں پڑھنا ہوگا۔ پر مجھے آج اچھا فیل نہیں ہو رہا۔ اس کی رنگت زرد پڑ رہی تھی۔ فرجاد نے اب نوٹ کیا، تو ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں، یا یہ پڑھائی سے بچنے کے بہانے ہیں؟ میرے قریب رہا کرو، اچھی لگتی ہو۔ اس نے ایزل کا ہاتھ تھام کر قریب کیا۔ ایزل کا سر ایک دم گھومنے لگا۔ کیا ہوا ایزل، سب ٹھیک ہے؟ تم نہیں، مجھے چکر آ رہے ہیں۔ اس نے فرجاد کو دور ہٹانا چاہا، مگر فرجاد نے اسے مکمل سنبھالا ہوا تھا۔ ایزل کو کہہ آئی اور ساری کہہ فرجاد کی شرٹ پر گر گئی۔ میں پلیز آپ دور ہو جائیں۔ ایزل شرمندہ ہوئی۔ کچھ نہیں ہے، میں یہی ہوں، میں تم سے اس حالت میں دور نہیں ہو سکتا۔ اس نے ایزل کو باہوں میں بھرا اور واش روم میں لا کر اسے نیچے اتارا۔ واپس مڑتے اس نے ایزل کو اس کے کپڑے پکڑائے، پھر ڈاکٹر کو کال کر کے بلایا۔ حلیمہ بیگم اپنی بہن کے گھر گئی تھیں، اس لیے فرجاد کو سب کچھ خود مینیج کرنا پڑ رہا تھا۔ کچھ دیر میں ڈاکٹر آ چکی تھی۔ ایزل بار بار فرجاد کو منع کر رہی تھی چیک اپ کے لیے، مگر اس کی گھوریوں کی وجہ وہ خاموش رہی۔ مبارک ہو سردار سائیں، آپ بابا بننے والے ہیں۔ ان کی عمر کم ہے، اس لیے ان کا خاص خیال رکھنا ہے، ڈاکٹر کہہ کر جا چکی تھی، جبکہ فرجاد خوشی اور حیرت کی ملی جلی کیفیت میں ایزل کو دیکھ رہا تھا۔ ایزل سرخ ہوتی اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ اس نے خاموشی سے گھبرا کر اٹھنا چاہا۔ بالکل نہیں، تمہیں اب ہلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یاد نہیں ڈاکٹر نے کہا ہے تمہیں خیال کی ضرورت ہے۔ میں بتا نہیں سکتا ایزل میں کتنا خوش ہوں۔ آپ خوش ہیں؟ ہاں تو کیوں نہیں ہوں گا؟ آپ نے تو تھپڑ کے بدلے کے لیے مجھے اپنایا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے صرف یہی بات تھی؟ تمہارے لیے میری جنونیت کی وجہ یہ نہیں ہو سکتی، صرف مجھے اپنا آپ مکمل لگ رہا ہے۔ اس نے ایزل کے سر پر عقیدت سے بوسہ دیا۔ پھر یعنی پڑھنا نہیں ہوگا؟ وہ اتنی معصومیت سے بولی کہ فرجاد کہکہا لگا کر ہنسا۔ پڑھنا تو ہے، یہ امتحان تو دینا ہے چھوٹی سی ممی کو۔ وہ ایزل کو باہوں میں لیے گول گول گھوم رہا تھا۔ ایزل کو اس بچے کے احساس سے اپنی ماں یاد آئی، مگر وہ یہ بات کر کے فرجاد کا موڈ خراب نہیں کرنا چاہتی تھی۔ کیا ہوا، کیوں رونی صورت بنائی ہوئی ہے؟ وہ آج جلدی فری ہو کر گھر آ گیا تھا۔ جب سے اسے ایزل کی ماں بننے کی خبر ملی تھی، وہ ایک پل بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں آیا، ایزل کو ایک طرف روتے ہوئے پایا۔ کچھ نہیں، آپ جلدی آ گئے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ اپنے آنسوؤں کو بے دردی سے رگڑتے اس نے فرجاد کے ہاتھ سے لیپ ٹاپ بیگ اٹھا کر رکھا۔ میں کوئی ظالم آدمی نہیں ہوں، تم مجھے بتا رہی ہو یا نہیں؟ ہوا کیا ہے؟ فرجاد نے اس کا بازو پکڑ کر اسے جانے سے روکا۔ وہ امی، ایزل کے آنسو ایک بار پھر بہہ نکلے۔ کیا ہوا انہیں؟ وہ بہت بیمار ہیں، مجھے یاد کر رہی ہیں۔ تو تم گئی نہیں ان کے پاس؟ میں نے تمہیں اجازت نہیں دی، اس لیے نہیں گئی۔ ایزل نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ فرجاد لب بھینچ کر رہ گیا۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے میرے رونے سے یا کسی بھی بات سے؟ آپ کو تو ایک پرفیکٹ بیوی چاہیے۔ وہ سر جھٹک کر تلخی سے بولی۔ مجھے تمہاری پرواہ ہے ایزل، وہ سب وقتی غصہ تھا، مگر اب مجھے پرواہ ہے۔ اس نے ایزل کا گال سہلایا۔ یہ اقرار ایزل کے لیے حیران کن تھا، کیونکہ وہ اتنے دن اسے کسی بے ضرر شے کی طرح ٹریٹ کرتے آیا تھا۔ تو یہ کیا پرواہ اس بچے کی وجہ سے ہے؟ میرے اسٹریس لینے سے اس پر اثر نہ پڑے؟ تم اتنا کیوں سوچ رہی ہو؟ یہ ہمارا بچہ ہے، ہم دونوں کا۔ سب سے پہلے مجھے تمہاری فکر ہے، تمہارے آگے مجھے فکر نہیں ہے کسی کی۔ پر آپ بس۔ اس نے ایزل کے لبوں پر انگلی رکھتے اسے خاموش کروایا۔ امی کی طبیعت بالکل ٹھیک ہے اور میں ان سے مل نہیں سکتی۔ میں بہت بری بیٹی ہوں۔ وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپائے رو دی۔ تم بری بیٹی نہیں ہو، یہ سب حالات کا تقاضا تھا اور کچھ نہیں۔ مجھے یہ زمینی حویلی تم سے بڑھ کر نہیں ہے اور نہ تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا بس اس چیز کو جو میرے باپ دادا کی ہے تمہارے ننیال والے اس کا غلط استعمال کریں۔ اس نے الماری سے فائل لا کر ایزل کو تھمائی۔ میں ایسا نہیں چاہتی تھی، شروع سے نہیں چاہا میں نے۔ مجھے تو آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں تھا۔ امی کی یہ ضد صرف ماموں کے بھڑکاوے کی وجہ سے تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ تمہارے لیے مطمئن نہیں تھی مجھے لے کر، مگر اب میں چاہتا ہوں ہم دونوں ان کے پاس جائیں۔ اس نے ایزل کو محبت پاش نظروں سے دیکھا۔ ایزل کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی فرجاد ہے۔ اس نے ایزل کا ہاتھ پکڑا اور اسے لیے سیڑھیاں اترتا گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی تیزی سے بھگا دی۔ سلیم خان کی حویلی میں اس کا استقبال کچھ خاص انداز میں نہیں ہوا۔ دروازے پر ہی چوکیدار نے انہیں روک۔ آپ اندر نہیں جا سکتے صاحب، صاحب نے بالکل منع کیا ہے، چوکیدار نے کہا۔ تم نے میرے بیٹے کو اتنا مارا اس لڑکی کی وجہ سے، میں تم دونوں کو اندر نہیں آنے دوں گی۔ ایزل کی ممانی غصے سے بولی۔ پلیز مجھے امی سے ملنا ہے۔ ایزل روحاں سی ہو گئی۔
ٹھیک ہے، مل لو، سرونٹ کوارٹر میں ہے جا کر۔ ایک طنزیہ نظر ایزل پر ڈالے وہ اندر جا چکی تھی۔ ایزل کا چہرہ شرم سے جھک گیا۔ اس کی ماں سرونٹ کوارٹر میں رہ رہی تھی۔ ان لوگوں نے صرف انہیں اپنے مفاد کے لیے رکھا ہوا تھا تاکہ فرجاد خان کو کسی طرح نیچا دکھا سکیں اور دولت بٹور سکیں۔ آپ چلے جائیں، میں امی سے مل کر آ جاؤں گی، وہ انگلیاں چٹخاتے دھیمی آواز میں بولی۔ ہم ان سے مل رہے ہیں ابھی، وہ حکمی انداز میں کہتے اسے لیے سرونٹ کوارٹر میں آیا جہاں ساجدہ بستر سے جا لگی تھی۔ فرجاد کو ان کی حالت پر ترس آیا۔ امی، ایزل ان کے گلے لگ کر رو دی۔ ان کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ خوراک اور دوائیوں کی کمی کی وجہ سے ان کا وجود جھٹک چکا تھا۔ ایزل میری بچی، تم ٹھیک ہو؟ جی میں ٹھیک ہوں، میں خوش ہوں فرجاد کے ساتھ۔ اس نے ساجدہ کے ہاتھ چومے۔ فرجاد بیٹا مجھے معاف کر دو، تم ٹھیک کہتے تھے، یہ لوگ صرف دولت کے بھوکے ہیں۔ ساجدہ شرمندہ ہوئی۔ وہ ایزل کے نام پر کئی بار حلیمہ بیگم سے اچھی خاصی رقم لے چکی تھی۔ آپ معافی مت مانگے، آپ اب بھی ہمارے ساتھ چل رہی ہیں۔ نہیں بیٹا، میری یہی جگہ ہے اب۔ ان کی آنکھوں کے کونے سے آنسو نکلا۔ آپ ایزل کی ماں ہیں تو میری بھی ماں کی جگہ ہے۔ میں سلیم خان کی فطرت سے واقف تھا جب ہی میں نے حویلی ایزل کے نام نہیں کی، مگر اب ایزل میرے ساتھ ہے، میری بیوی ہے، اور اب آپ نانی بھی بننے والی ہیں، تو میں نے اس خوشی میں ایزل کے نام کر دیا حویلی، تاکہ آپ بھی مطمئن ہو جائیں۔ ایزل نے حیرت سے فرجاد کو دیکھا جو انہیں اپنے ساتھ لے جانے کی بات کر چکا تھا۔ اسے ایزل کی پرواہ تھی جب ہی اس نے یہ بات کی تھی۔ اس کا محبت جتانے کا انداز الگ تھا۔ تم بہت اچھے ہو بیٹا، مگر میں نے تمہیں سمجھنے میں غلطی کر دی۔ میں ابھی اماں کو بلاتا ہوں، پہلے آپ اسپتال جائیں گی، پھر ہم گھر چلیں گے۔ ان کے ہاتھ کو ہاتھوں میں لیے تسلی دینے کے بعد وہ ان سے دعائیں لیتا باہر نکلا۔ ایزل بھی اس کے پیچھے آئی۔ تھینک یو، وہ دھیمی آواز میں بولی۔ ہوا سے اس کے بال اڑ رہے تھے۔ فرجاد نے گہری سانس خارج کی۔ یہ لڑکی اس کے لیے اہم ترین ہوتی جا رہی تھی۔ یہ میرا فرض تھا جیسے تم سے محبت کرنا فرض ہو چکا ہے مجھ پر۔ اس نے ایزل کے کندھے پر بکھرے بال سمیٹے۔ محبت؟